حسین میرے غریب حسین، میرے غریب حسین. بار دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ظہور امام زمانہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد سورہ فاتح. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وزد وبارک علی دعوت النبویہ وسولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والماصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقابة النقبیہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ القائم بالحق. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقول الحق وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں ذات واحد کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، کہ جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کیں، یہ چاند، یہ تارے، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمان، یہاں تک کہ ہماری سانسوں کی روانی بھی مرضی خداوندی کی محتاج ہے. بے شک ہم خداوند تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہادی و رہبر بھی بھیجے تاکہ وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا سکیں. صلوات پڑھیں محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قرآن میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے سورہ یوسف آیت 5 پہ کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد کہ شیطان کا سخت ترین حملہ عورت ہوتی ہے. مومنات، جب خداوند تعالیٰ کی بارگاہ سے شیطان کو بے دخل کیا جا رہا تھا کیونکہ اس نے حکم نہیں مانا تھا، ہم سب جانتے ہیں، تو نکالتے وقت بہت مشہور یہ روایت ہے کہ شیطان بہت زیادہ عبادت گزار تھا. انہیں بے دخل ہونے سے پہلے بہت زیادہ عبادت گزاروں میں سے اس کا شمار ہوتا تھا، جو فرشتہ سب سے زیادہ عبادتیں کرتا ہو. تو وہ جب بے دخل کیا جا رہا تھا تو اس نے اپنی عبادتوں کا صلہ مانگا. خداوند تعالیٰ کی آواز آئی کہ مانگو جو تمہیں مانگو. شیطان نے کہا کہ میں قیامت تک زندہ رہنا چاہتا ہوں اور جتنی میری زندگی ہوگی اس میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. لہٰذا خداوند تعالیٰ کی آواز آئی کہ میں نے تمہیں اس بات کی اجازت دی، لیکن
یاد رکھنا کہ جو میرا بندہ ہوگا، میرا مومن ہوگا، میرا سچا عبادت گزار ہوگا، وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خداوند تعالیٰ کے بہترین عبادت گزاروں میں سے شمار ہوں۔ اور اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ خداوند تعالیٰ کے جو مقبول اذکار ہیں، ذکر جو ہم کرتے ہیں، جیسے قرآن ہو گیا، دعائیں ہو گئی، اگر مثال کے طور پر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی سورہ پڑھ رہے ہیں، ہم بار بار پیج پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ کتنا رہ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ اور اگر ہم اس ذکر میں ڈوب جاتے ہیں اور اس ذکر کو خوشی سے پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان ابھی تھوڑا سلامت ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنات، بہت روایتوں میں بہت مشہور و معروف واقعات ہیں کہ شیطان کافی انبیاؤں کے پاس آیا ہے، ان سے ملا ہے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت یحییٰ کے پاس وہ آیا اور حضرت یحییٰ نے اس سے سوال کیا کہ تم انسان کو کس طرح سے بہکاتے ہو؟ صلوات علی محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو شیطان نے کہا کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بہت آسان چیزیں ہیں کہ جن کا میں استعمال کرتا ہوں اور انسان بہک جاتا ہے۔ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ہیں کہ بچوں کا ماں باپ سے بدتمیزی کرنا، یہ ایک چھوٹی سی ہے۔ ذرا سی پریشانی میں دیتا ہوں تو انسان بھڑک جاتا ہے، غصہ، جھوٹ بولنا، ایسے چھوٹے چھوٹے وسوسے میں انسان کے دل میں ڈالتا ہوں تو انسان کو اسی کی مدد سے میں راہ راست سے ہٹاتا، ہلکے ہلکے کر کے۔ اور جب وہ انسان ہلکے ہلکے کر کے میری گرفت میں آ جاتا ہے تو میں اس پہ پوری طرح سے حاوی ہو جاتا ہوں۔ حضرت یحییٰ نے کہا کہ کیا تم نے کبھی مجھ پر حاوی ہونے کی کوشش کی ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ آپ تو بہت عبادت گزار ہیں، میرے لیے تو بہت ناممکن ہے کہ میں خدا کے پیغمبر ہیں، آپ کیسے میں آپ پہ حاوی ہو سکتا ہوں، لیکن مجھے آپ کی ایک بات بہت پسند ہے۔ کیا پسند ہے بات؟ حضرت یحییٰ نے چونکے اور کہا کیا پسند ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ مجھے آپ واجبات تو انجام دیتے ہیں لیکن آپ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مستحبات میں آپ تھوڑی سستی کرتے ہیں۔ جس طرح سے واجبات کو دھیان سے انجام دیتے تو مستحبات کو اس طرح سے نہیں کرتے، تھوڑی سستی آ جاتی ہے۔ تو حضرت یحییٰ کہتے ہیں کہ آج سے میں قسم کھاتا ہوں کہ کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اور وہاں سے شیطان اپنا سر پیٹتا ہوا جاتا ہے کہ آج سے میں قسم کھاتا ہوں کہ کبھی کسی مومن کو نصیحت نہیں کروں گا۔ اسی طرح سے حضرت نوح کے پاس آتا ہے، روایتوں میں حضرت نوح جب کشتی سے اپنے اترے، تمام جو ان کے ساتھ لوگ تھے جو نجات پا چکے تھے اور جو جانور تھے سب کشتی سے اتر رہے تھے، حضرت نوح اترے تو شیطان ایک مرتبہ ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، وہ احسان کا بدلہ میں چکانے آیا۔ یہ سننا ہی تھا کہ حضرت نوح کو غصہ آیا اور اس سے کہا کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ تم میرے پاس آئے ہو اور نہ کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرا کوئی احسان تم پر ہے، بتاؤ کیا احسان ہے میرا تم پر۔ تو شیطان نے کہا کہ آپ نے جو بد دعا کی تھی اور آپ کی قوم پر جو یہ عذاب آیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ تمام جو قوم ہے وہ ڈوب گئی سمندر میں، تو مجھے کچھ مہینے کا، کچھ عرصے کا ایک ریلیکس پیریڈ مل گیا کہ اب مجھے کسی کو بہکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب تک خداوند تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آگے نہیں بڑھاتا تب تک میں آرام سے رہوں گا۔ تو یہ احسان میں آپ پہ اس طرح سے اتارنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کچھ ٹپس دیتا ہوں کہ میں کس طرح سے لوگوں کو بہکاتا ہوں۔ میری ایک میجر چیزیں ہیں کہ جس کو میں یوز کرتا ہوں۔ کیا چیزیں ہیں وہ؟ پہلا، تکبر۔ آپ اپنے لوگوں سے کہیے کہ تکبر نہ کریں، غرور نہ کریں۔ یہ وہی تکبر ہے کہ جس کی وجہ سے خدا نے مجھے اپنی بارگاہ سے بے دخل کر دیا تھا۔ پھر کہا، دوسری یہ چیز تھی کہ حرص نہ کریں، کیونکہ یہ وہی حرص ہے کہ جو میں نے آدم کے دل میں ڈالا اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا تھا، تمام آرام اور آسائشوں سے وہ بے دخل ہو گئے، جنت سے نکال دیے گئے تھے۔ پھر تیسرا تھا حسد۔ یہ حسد
ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے، اور اسی حسد سے دنیا میں پہلا قتل ہوا تھا، پہلا جرم دنیا میں ہوا تھا۔ قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا، بھائی نے بھائی کا قتل کیا تھا۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس طرح سے میں نے آپ کا احسان اپنے اوپر سے اتار لیا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ اسی طرح سے روایت میں ہے کہ وہ شیطان ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کے پاس آتا ہے، اور فریاد کے طور پر آتا ہے، کہ فریاد کرنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں خداوند تعالیٰ مجھے معاف کر دیں۔ کیسے معاف کریں؟ آپ پیغمبر ہیں، خداوند تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ میری سفارش کروا دیں، مجھے معاف کروا دیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پہ، جا کے خداوند تعالیٰ سے بیان کیا۔ خداوند تعالیٰ کی آواز آئی کہ کیونکہ اس نے میرا حکم نہیں مانا تھا، آدم کے آگے سجدہ نہیں کیا تھا، اس لیے وہ بے دخل ہوا تھا۔ فلاں جگہ پر حضرت آدم کی قبر ہے، اس سے کہو وہاں جا کے سجدہ کرے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ آئے کوہ طور پہ سے، اور اس کو بتایا شیطان کو کہ خداوند تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، لیکن فلاں جگہ پہ حضرت آدم کی قبر ہے، وہاں جا کے تمہیں پہلے سجدہ کرنا ہے۔ شیطان کے اندر پھر وہی تکبر جاگا کہ اگر جب ان کا پتلا بنا تھا تب میں نے ان کو سجدہ نہیں کیا، تو اب میں ان کی قبر میں وہ جا چکے تو میں اب کیوں سجدہ کروں؟ خدا معاف کرے یا نہ کرے، میں نہیں سجدہ کروں۔ لیکن آپ نے شیطان کہتا ہے ضرور سے کیونکہ آپ نے میری مدد کی ہے، تب میں آپ کو بھی 3 ٹپس دوں گا کہ جس کے ذریعے میں لوگوں کو بہکاتا ہوں۔ وہی اس نے پہلے 2 ریپیٹ کیے، تکبر، حرص۔ تکبر اور حرص پہلے ریپیٹ کیا۔ تکبر کیونکہ میں نے تکبر کیا تھا، حرص کیونکہ حضرت آدم اس طرح سے۔ پھر تیسرا، 2 نامحرم جب ایک ساتھ کمرے میں اکیلے بیٹھتے ہیں تو تیسرا میں ہوتا۔ یہ حضرت موسیٰ نے ان سے کہا۔ پھر ایک اور ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ فرعون کا واقعہ ہے کہ مصر میں ایک شخص تھا کہ جو آیا فرعون کے پاس، جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، ہم سب یہ جانتے ہیں خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور وہ شخص فرعون کے پاس آیا انگور لے کے اور کہا کہ آپ تو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں یہ انگور آپ جواہرات میں تبدیل کر دیں، آپ کے لیے کوئی بڑی بات تو ہوگی نہیں، تو میری تھوڑی مدد ہو جائے گی تجارت میں یا میرے فائنینشیل کنڈیشن میں کوئی مدد ہو جائے گی۔ اب فرعون پریشان کہ دعوے تو میں نے بہت بڑے بڑے کیے، لیکن کام کا تو میں ہوں نہیں کسی کا۔ اتنے میں ایک دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ تو وہ شیطان تھا۔ اس نے کہا لعنت ہو تم پر، خدائی کا دعویٰ کرتے ہو اور یہ بھی نہیں جانتے ہو کہ دروازے کے پیچھے کون ہے۔ لہٰذا شیطان اندر آیا اور کہا کہ میں شیطان ہوں۔ اس نے پھر اس شخص کی بات سنی کہ انگور کو جواہرات میں تبدیل کرنا تھا، تو شیطان نے انگور کو اٹھایا، اس میں الہی پڑا اور وہ انگور جواہرات میں تبدیل ہو گیا، اور کہا فرعون سے کہ میں جو خداوند تعالیٰ کا نافرمان فرشتہ ہوں، جس کو بے دخل کیا، میں جو پست ترین مخلوق ہوں، میں اس میں الہی پڑھ کے اس طرح سے، میں خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا، شیطان خدا کا دعویٰ نہیں کرتا، خدائی کا، میں خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا، اور تم جو کہ کچھ نہیں کر سکتے، تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، لعنت ہو تم جیسے شخص پر۔ پھر ایک مرتبہ شیطان معاویہ کے پاس آتا ہے اور معاویہ کو کہتا ہے فجر کی نماز کے لیے اس کو اٹھاتا ہے۔ جب معاویہ اٹھتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ تم تو انسان کو گمراہ کرنے والوں میں سے ہو، تم مجھے کیوں فجر میں اٹھا رہے ہو؟ تو شیطان نے کہا کہ جب کوئی شخص فجر کی نماز یا کوئی بھی نماز قضا کرتا ہے اور اس کو افسوس ہوتا ہے، تو خداوند تعالیٰ کی خاص رحمت اس پر آتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں اس بات کی توفیق بھی ملے کہ تم جو ہے نا افسوس کرو اور خداوند تعالیٰ کی ذرہ برابر بھی رحمت تم پر نازل ہو، تم اس لائق ہی نہیں۔ اور یہ کہنا ہی تھا کہ وہ غائب ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ مومنات، شیطان جیسا پست ترین نافرمان ترین مخلوق جب کسی کا احسان اپنے سر پر نہیں لیتا، تو ہم تو خداوند تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں۔ خداوند تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، تو ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم حسد نہ کریں، حرص نہ کریں، تکبر نہ کریں، پردے کا خیال رکھیں، ظلم نہ کریں،
اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی کہ جن کو اپنے آپ سے دور رکھیں. ہمارے معاشرے میں بہت عام سی بات ہے، اگر کوئی شرارتی بچہ ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بہت شیطان ہے. کیوں کہتے ہیں شیطان؟ معصوم بچہ ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا. ایک مثال کے طور پہ کہانی دی جاتی ہے جو صرف ایسی ہی کہانی بنائی ہے کہ ایک صاحب کے پاس ایک شخص آئے اور ان کا بچہ شرارتی تھا، تو اس نے کہا بہت یزید جیسی حرکتیں کر رہا ہے، معاویہ جیسی حرکتیں کر رہا ہے. وہ ان شخص کو غصہ آیا اور ایک دم سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ آپ شیطان کہہ سکتے ہیں لیکن معاویہ اور یزید یہ تو بہت بڑی گالی ہے. تو مومنات، ایک لمحے کے لیے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو بندہ شیطان کہہ سکتا ہے، لیکن معاویہ جیسے اور کربلا کے ملعونوں کو اعلیٰ قسم کی گالی سمجھا جاتا ہے. اور کیوں نہ سمجھے گالی، وہ ملعون ہی ایسے تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم، جو کہ میرے مولا حسین کے سینے پہ بوسہ دیا کرتے تھے، میرے مولا حسین کے گلے کو چوما کرتے تھے. عاشور کی صبح عصر کے وقت ایک ملعون اپنا نجس گھٹنا بوسہ گائے رسول پہ رکھتا. ہم نے بہت سی روایتوں میں سنا ہے کہ حسین کا لاشا تیروں پہ معلق تھا. ہم نے زیارت ناہیہ میں میرا مظلوم مولا کہتا ہے کہ سلام ہو میرا اس شہید پر کہ جس کا لاشا نہ زین پہ تھا نہ زمین پر بلکہ تیروں پہ معلق تھا. مومنان، تصور کیجئے وہ ملعون، وہ نجس آدمی کس طرح سے اس نے گھٹنا رکھا ہوگا کہ روایت میں بہت دل خراش جملہ بولنے والی، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا کہ دائیں جانب کے تیر میرے مولا کی بائیں جانب ہو گئے اور بائیں جانب کی تیر میرے مولا کی دائیں جانب پار ہو گئے، مگر لبوں پہ حسین کے صرف شکر خدا ہے. بوسہ گائے رسول پر 13 ضربے لگا کر اس ملعون نے خود خنجر سے میرے مولا کے سر کو تن سے جدا کیا. ارے جن زلفوں کو میرے رسول خدا پیار سے ہٹایا کرتے تھے اس میں اپنا نجس ہاتھ حرمتی سے ڈالا. حضرت نے امام شب عاشور آئی، علی اکبر نے ایک خواب دیکھا، بہت پریشان ہوئے، بابا کے پاس تعبیر کرنے کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ آپ کے دونوں بازو کٹ چکے ہیں، آپ جنگلی خونی بھیڑیوں کے بیچ میں تنو تنہا ہے اور ایک برس کے داغ والا کتا آپ کے سینے پہ سوار ہے. میرا مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے. علی اکبر، اس خواب کی تعبیر یہ ہے میرا پہلا بازو جو تم نے جدا دیکھا وہ تم ہو، میرا دوسرا بازو جو تم نے جدا دیکھا وہ میرا جوان بھائی عباس ہے. فوج اشکیا کے بیچ جن لوگوں کو تم نے، جس خونی بھیڑیوں کو تم نے دیکھا تھا وہ فوج اشکیا ہے کہ جن کے بیچ میں تنو تنہا کھڑا ہوں، اور جو برس کے داغ والا کتا تم نے دیکھا تھا وہ شبر ملعون ہے کہ جو میرے سینے پہ سوار ہوگا. حضرت نے امام ان ملعونوں نے کس طرح سے درباروں اور بازاروں کو آراستہ کیا. دربار شام میں ایک ایک سیدانی کا تعارف کروایا گیا. میں نہیں چاہتی اس غیرت مند بھائی، اس غیرت مند بھتیجے سید سجاد کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جب ماں بہنوں
نندے بلند کر کے فریاد کرتی ہے بابا آج آپ کی اور میری محبت کا امتحان ہے. یہ کہہ نہیں تھا کہ سر حسین اٹھ کر سکینہ کے گود میں آ گئے اور دارین امام دارین امام یہ وہ سکینہ ہے جو اپنے بابا کے بغیر نہ رہ سکتی تھی, جو زندان کے در پر فریاد کرتی تھی. ایک مرتبہ اہل شام میں یہ بات پھیلنا شروع ہوئی کہ جو بچی زندان کے در میں بیٹھا کرتی تھی وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی. وہ ملعون اپنی سلطنت کی بغاوت کی وجہ سے سید سجاد کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کے بابا کا خون بہا دینا چاہتا ہوں, میں آپ کو رہا کرنا چاہتا ہوں. ہائے اس بھائی کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جو بار بار اپنی بہن کے منہ سے رہائی کا سنتا ہوگا اور اب اس کی بہن زندان میں خاموشی سے سو رہی ہے. دارین امام وہ بھائی, وہ مظلوم بھائی. سید سجاد نے کہا تو نے جو کرنا تھا وہ تو نے کر دیا, بس اب ہمیں تبرکات دے دے جو تو نے لوٹے تھے. چادریں آئی, ہر بیوی نے اپنی چادر اٹھائی, مگر ایک بیوی کی گود میں ایک ننھی سی چادر رکھی جاتی ہے, دو بالیاں رکھی جاتی ہے. کھول کے فرصت دیجیے میرے باپ کو, آج وہ سکینہ کو زندان میں چھوڑ کے جا رہی ہے. دارین امام زینب اپنے بھائی کا ماتم بنانے جا رہی ہے. دارین امام اتنے میں سر آتے ہیں, زینب آگے بڑھ کے سر حسین لیتی ہے, ام لیلا آگے بڑھ کے علی اکبر کا سر لیتی ہے, ام رباب آگے بڑھ کر ایک ننھا سا سر لیتی ہے. ام رباب بڑھ کر اپنے بچے کا سر لیتی ہے. دو ایسے سر ہیں کہ جن کو کوئی نہیں روکا. اور شام کی عورتیں کہتی ہیں کیا ان کی ماں مر چکی ہے. جناب فضا کو غیظ آیا, اے خبردار میری شہزادی ابھی دن حیات ہے, وہ اپنے جائے کو روئے گی. ہماریاں تیار کی گئی. جناب زینب دیکھتی ہے کہ ایک بیوی نہیں ہے. کون بیوی تھی وہ؟ ام رباب اپنی بچی کی کمر سے لپٹ کے کہتی ہے سکینہ تمہیں رہائی کا بہت ارمان تھا. سکینہ اٹھو, سکینہ ہمیں رہائی مل گئی. شام کی عورتوں سے وہ ماں کہتی ہے کہ میری بچی کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے. میری بچی کی قبر پر شام کے وقت چراغ سنا کیا کرنا, اپنے بچوں کو لا کے سکینہ کی قبر پر تھوڑی دیر کے لیے کھیلنے کے لیے چھوڑ دینا. اور دارین امام یہ قافلہ کربلا پہنچتا ہے. ہر بیوی نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا اور زینب گھٹنیوں کے بل چلتے اپنے بھائی کی برکت میں پہنچی. سرزمین کربلا پر واہ حسینہ واہ علی اکبرہ, واہ قاسمہ کی صدائیں بلند ہوتی ہے. ایک بیوی ایسی ہے جو قبر کو تلاش, ایک ننھی سی قبر کو تلاش کرتی ہے. آئے ہو میرے باپ اپنی 6 مہینے والے کو تلاش کر رہی ہے. شاید کہ حسین کی صدا ہے میرے باپ, گھبرانا نہیں, علی اصغر میرے پاس ہوتا ہے.